بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 166 ہے۔ 165 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ آپ بیان فرما رہے تھے کھانا کھانے کے آداب کو، کم کھانے کے اندر ہی ہمارے لیے عافیت ہے، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے درس میں بھی ہم اسی حوالے سے کچھ بیان کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈکار کو سنا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی ڈکار کم کر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر پیٹ بھر کر کھایا۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور سیدنا ابو طالب مکی، یہ 386 ہجری جن کا سن وفات ہے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ تصوف کی اکثر جو باتیں ہیں حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے انہی سے حاصل کی ہیں۔ مطلب تصوف کے اندر یہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کے اندر شامل ہیں اور تصوف کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ڈکار لی وہ صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم، جس دن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھ سے یہ بات فرمائی ہے، اس روز سے آج دن تک کبھی میں نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آئندہ بھی میری پیٹ بھرنے کے کھانے کی جو حفاظت ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے۔ بوقت وفات حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کے امام ہیں اور جن کا زہد و تقوی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی بھی پیٹ بھر کر خود نہیں کھایا، امام غزالی علیہ الرحمہ کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں، تصوف کے اساتذہ کرام کے اندر۔ اور حضرت سیدنا ابو طالب مکی علیہ الرحمہ آپ کی جو خوراک تھی وہ سرسبز گھاس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور بوقت وفات مطلب جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو سیدنا ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کے اندر عرض کی گئی۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کہا حضور والا مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو فرمایا کہ اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، مطلب اگر میری موت اس انداز میں ہو کہ ایمان کی نعمت میں سلامت لے کر رب ذوالجلال جل جلالہ کے پاس پہنچوں، تو میرے جنازے کے اوپر بادام اور شکر یہ لٹانا۔ عرض کیا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے یا آپ ایمان کی سلامتی کو لے کر اللہ رب العزت کے پاس پہنچے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو طالب مکی علیہ الرحمہ انہوں نے کہا کہ اے جوان میرے پاس بیٹھے رہو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر دے دو۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ حضرت ابو طالب مکی علیہ الرحمہ کے ہاتھ میں دیا تو آپ نے فرمایا اگر میں نے تمہارا ہاتھ قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ دبا لیا تو سمجھ لینا میرا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس شخص نے جیسے ہی ہاتھ میں ہاتھ دیا تو جب وقت رخصت آیا، نزاع کا وقت آیا، آپ اس دنیا سے جانے لگے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کے ہاتھ کو زور کے ساتھ تھاما اور اس کو دبایا، اس کو پکڑا، اور آپ کی جو روح مبارک تھی آپ کی جسم سے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ اور جب جنازہ مبارکہ اٹھایا گیا تو اس پر پھر بادام اور شکر جو آپ نے فرمائے تھے وہ آپ کے جنازے کے اوپر لوٹائے گئے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت تھیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور آپ کا جو عرس پاک ہے وہ 6 جمادی الثانی شریف اور کو ہوتا ہے، اور 386 ہجری کے اندر آپ کا جو ہے وہ سن وفات ہے۔ 386 کے اندر آپ نے وصال فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سیدنا ابو سلمان دارانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کنجی شک میں سحری یعنی کہ پیٹ بھر کر کھانا ہے، اور آخرت کی جو کنجی ہے وہ بھوک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بروز قیامت حساب کی شدت اس
بھوکے پر نہ ہوگی، جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا اس پر حساب و کتاب کی کوئی شدت نہیں ہوگی۔ کریم رب ذوالجلال جل جلالہ خاص رحمت کے سائے میں اس شخص کو رکھے گا۔ پھر صوفیاء اور علماء حقہ جنہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھا، وہ فرماتے ہیں، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ بھوکھا رہنے سے اور کم کھانے سے انسان کو تقریباً کم از کم 10 فوائد نصیب ہوتے ہیں۔ اس سے زائدہ بھی صوفیاء نے ذکر کی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ، کم کھانے سے دل پاک رہتا ہے، دل صاف رہتا ہے، اللہ رب العزت دل کی جو ہے طہارت کا بندوبست فرماتا ہے، دل کو اللہ رب العزت پاک و صاف رکھتا ہے۔ رقت قلبی، انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ رونے والا ہو جاتا ہے، رقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات، مساکین کی بھوک کا احساس انسان کو ہوتا ہے جب انسان خود تھوڑا کھاتا ہے، کم کھاتا ہے۔ چوتھی بات، آخرت کی بھوک اور پیاس کی یاد، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے تو وہاں کی جو پیاس اور بھوک ہے اس کا بھی احساس ہوتا ہے، وہ بھی یاد رہتی ہے۔ اور آگے پانچویں بات، گناہوں کی رغبت میں کمی رہتی ہے، انسان گناہ تھوڑے کرتا ہے۔ چھٹی بات، نیند میں کمی۔ ساتویں بات، عبادت میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آٹھویں بات، تھوڑی روزی میں کفایت، جتنی رب ذوالجلال عطا کر دے تھوڑا بہت کھا لیا۔ شکرانے کا ایک جذبہ بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کو شکر ادا کرتا ہے انسان، اللہ کی رضا پہ انسان راضی رہنے والا ہو جاتا ہے۔ اور نامی بات جو کی ہے وہ تندرستی، انسان کی صحت درست رہتی ہے۔ اور 10ویں بات، بچہ ہوا جو کھانا ہوتا ہے وہ خیرات کرنے کا انسان کے اندر جذبہ رہتا ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب موت کا وقت قریب آیا، حضور علیہ السلام کی روح مبارک جب اس جسم سے نکلنے لگی، رب ذوالجلال جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ پاکیزہ روح جانے لگی، اسی روز اللہ کے محبوب علیہ السلام کے گھر میں جو درم تھے غالباً 6 یا 7، وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ نے ان کو تقسیم فرما دیا۔ بعد از وصال پیچھے کوئی ترکہ، کوئی مال نہیں چھوڑا۔ اور ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیر شریف کے روز رات کو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی ہمارے گھر میں موجود نہیں تھا، وہ تیل منگوانے کے لیے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کو انصار کے گھر میں بھیجا کہ وہاں سے تیل لے کر آؤ تاکہ گھر کے اندر روشنی کی جا سکے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت میں سے یہ بات بھی تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جو کچھ وافر مقدار گھر میں ہوتا اس کو اٹھا کر غریبوں میں، یتیموں میں، مساکین میں، بے کس، بے چار، بے جار و مددگار، ان کے اندر آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، الجوع رأس مالنا، کہ یعنی بھوک جو ہے ہمارا بہترین سرمایہ ہے۔ اس سے مراد ہے ہمیں جو وسعت، سلامتی، عبادت، حلاوت اور علم نافع حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ کریم جل جلالہ بھوک اور اس پر صبر کرنے کی بدولت، اور بھوک اور اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ سلامتی، صحت، عبادت، حلاوت اور علم نافع کی عظیم نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ مشہور تابعی حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت ایک منادی ندا کرے گا، اے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہنے والوں اٹھو۔ یہ سن کر بھوک سہنے والے آ کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے، طرح طرح کی وہ جنت کی نعمتیں وہاں پر دسترخوان پر موجود ہوں گی، جنتی دسترخوان، جنتی پھل، جنت کی نعمتیں ان کو کھانا شروع کر دیں گے، جبکہ جو بقیہ لوگ ہوں گے وہ ابھی حساب و کتاب ان کے لیے ہوگا، وہ حساب و کتاب کے اندر مصروف ہوں گے، اور وہاں جو سختی ہوگی حساب و کتاب کے معاملے میں، وہ اس حساب و کتاب کو ابھی تک وہ جو ہے نا حساب و کتاب کے معاملے کے اندر ہی پھنسے رہیں گے، جبکہ یہ بھوکے رہنے والے بروز معاشر اس وقت دسترخوانوں پہ بیٹھے ہوں گے اور جنتی جو نعمتیں ہیں وہ ان کے سامنے رکھی جائیں گی۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ صحابی رسول ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، وہ فرماتے ہیں تم پیٹ بھر کر کھانے پینے سے بچو، کیونکہ یہ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے، نماز میں سستی لاتا ہے، اور تم پر کھانے پینے میں میانہ روی لازمی ہے، درمیانہ اعتدال کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے اور فضول خرچی سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ آپ کی قبر انور پر اللہ کریم کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے روحانی فیضان سے اللہ رب العزت ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔